بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آج کی اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اسٹاپ روٹ لرننگ، انڈرسٹینڈ بیفور یو کریم۔ روٹ لرننگ رٹا لگانا، یاد کرنا، یعنی کوئی چیز سیکھی نہیں ہے، بس اس کو یاد کر رہے ہیں، اسے روٹ لرننگ کہتے ہیں۔ تو روٹ لرننگ بند کیجئے، کریمنگ کہتے ہیں یاد کرنے کو، بار بار پڑھ پڑھ کے دہرا کر یاد کرنا، کریمنگ۔ انڈرسٹینڈ بیفور یو کریم، کریمنگ سے اتنا مجھے ایشو نہیں ہے، روٹ لرننگ سے اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہو تو پھر غلط ہے۔ اس کا جو میرا ورژن ہے وہ یہ ہے، پہلے سمجھ لیں پھر رٹا لگا لیں۔ سمجھنا ضروری ہے، اس کے بعد یاد کر لیں۔ نوٹس، ریڈی میڈ نوٹس، گائیڈ بکس۔ تو پہلی چیز جس کے اوپر میں بات کروں گا وہ ہے نوٹس، بنا بنایا مٹیریل جو بچوں کو دے دیا جاتا ہے یا وہ بازاروں سے خرید لیتے ہیں اور پھر اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو بنا بنایا مٹیریل ہے، اس پہ پھر وہی بات کروں گا کہ مجھے اعتراض ہی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، اگر وہ معیاری ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں سمجھایا جائے، بچوں کو پہلے سمجھا دیا جائے پھر اس کے استعمال کر لیں، تو ایسا چیز کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہو یہ چکا ہے کہ بچوں کو سمجھانے کی بجائے انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک 2 نشان لگا دیے جاتے ہیں کہ یہ سوال ہے، یہ یاد کر کے آنا، اور بچے اس کو ہو بہو یاد کرتے اور وہی لکھتے ہیں۔ اس چیز کو ہم نے اپنی ایجوکیشن کا معیار سمجھ لیا اور یہی چل رہا ہے۔ تو اس میں 2 چیزیں جو اہم ہیں وہ یہ ہے کہ ایک چیز شاید کبھی یہ لفظ سنا ہو، ڈیپینڈنس، یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے جو ہر اس انسان کے ساتھ ہو جائے گا جو کسی نہ کسی چیز طرح کے ٹول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر بچے نوٹس وغیرہ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اپنی پڑھائی کے لیے تو وہ ڈیپینڈنس کے مریض ہو جائیں گے، اور ڈیپینڈنس کے مریض، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، تو وہ اب بغیر کسی وجہ کے کلاس میں بیٹھا ہوا بچہ اور ٹیچر پڑھا رہا ہے اور وہ اس کی تو بات بالکل نہیں سن رہا۔ یہ میں نے اپنی کلاسز میں ایکسپیرینس کیا ہوا ہے۔ جن بچوں کے پاس نوٹس، گائیڈیں، کتابیں وغیرہ اس طرح کی ہوتی ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان دی اینڈ کویسچن ہی یاد کرنا ہے، تو یہ ٹیچر جو مرضی بولتا جا رہا ہے اسے بولنے دو۔ تو کسی نہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں یا تو سن نہیں رہے یا کچھ ایسی ایکٹیویٹی میں مصروف رہتے ہیں جو اس پڑھائی سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی۔ کوئی ٹانگیں ہلا رہا ہے، کوئی کتاب کے کونے پہ پھول بنا رہا ہے، اس طرح کی چیزیں یہ شو کرتی ہیں کہ وہ پڑھ نہیں رہا، وہ ٹیچر کی بات سننے کی کوشش ہی نہیں کر رہا۔ تو اگر یہ سچویشن ہو تو یہ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ پھر وہ جو ان کے پیرنٹس فیسیں وغیرہ دے رہے ہیں، جو ان پہ خرچ کر رہے ہیں، وہ کس لیے؟ پھر تو سیدھا یہی ہے، گائیڈ بک ہو۔ ٹیچر کا کام اتنا آسان ہو گیا اس سسٹم کے اندر گائیڈ بکس کے کہ وہ پڑھانے کے بجائے بتا دیتا ہے کہ جی آج آپ نے سوال نمبر 3 یاد کر کے آنا ہے، کل میں نے سن لینا ہے، اور اگلے دن وہ واقعی میں سن لیتا ہے۔ ٹیچر ریگولر ہو اور اس طرح کی چیزیں کرتا رہے تو بچے یاد کرنے میں، کریمنگ میں کامیاب رہتے ہیں، اور شروع کی چھوٹی کلاسز میں اس سے بڑی، ایون ہمارے میٹرک تک یا FSC تک بچے جو ہیں اچھے خاصے نمبر لے جاتے ہیں کریمنگ سے۔ جو ڈیپینڈنس میں پرابلم یہ ہے کہ جو بچہ ہے وہ اپنے ٹیچر کی بات ہی نہیں سن رہا، بلکہ وہ پورا پیریڈ، وہ پورا لیکچر یہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ آخر پہ پتہ چل جائے کہ کہاں سے کہاں تک کیا چیز یاد کرنی ہے۔ تو میں بھی جب پڑھاتا رہا ہوں تو آخر پہ بچے سوال یہ کرتے تھے، کئی بچے جو اس کریمنگ وغیرہ کے
سے ان کی عادت تھی، تو یہ پوچھتے تھے کہ کتنا ترجمہ یاد کرنا ہے. ایک طرح سے یہ بات اس وقت بہت انسلٹنگ لگتی تھی، لیکن بچے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی باتیں بھی نہیں کی جا سکتی، ڈانٹا بھی نہیں جا سکتا. تو وہاں پہ کافی فرسٹریشن محسوس ہوتی تھی کہ کیوں اس طرح سے ہے کہ یہ صرف اتنا انتظار کر رہے تھے کہ میں اپنی ٹرانسلیشن یا اپنا میں جو کچھ پڑھا رہا ہوں وہ ختم کروں، اور انہیں پتہ چل جائے کہ جی آج کہاں پہ فل اسٹاپ لگا ہے، اور اس سے اس یہاں تک کہ ہم نے اس کو کتاب سے کسی گائیڈ سے یاد کر کے آ جانا ہے. اور واقعی میں اتنے ذہین بچے ہوتے تھے یا ہوتے ہیں اب بھی کہ وہ اتنا اچھے سے یاد کر لیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ کیا یاد کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ چند بچے ایسے ہوتے ہیں جو شاید اس چیز کو ساتھ میں سمجھ بھی رہے ہوں، لیکن وہ بہت ریئر ہے. تو ڈپینڈنس پیدا کرنے والی چیزیں جو ہمارے پاس ہیں، ان میں سے ایک کیلکولیٹر ہے، میتھ کے ٹیچرز جانتے ہیں، ریڈی میڈ نوٹس ہیں، یہ دوسری چیز ہے. تو یہ ڈپینڈنس پیدا کرتے ہیں. اگر بچے کے پاس آپ 2-3 کلاس کا بچہ ہے، اسے کیلکولیٹر پکڑا دیں اور پھر آپ اسے پلس کے کویسچن کروانے کی کوشش کریں، وہ کسی صورت کیلکولیٹر کے بغیر نہیں کرے گا. اگر اس کے پاس کیلکولیٹر اویلیبل ہے تو وہ ٹیچر کی بات نہیں سنے گا، وہ صرف کویسچنز دیکھے گا کہ کون سا کرنا ہے، اور اس کی سلوشن جو ہے وہ ہمیشہ کیلکولیٹر سے ہی کر کے لائے گا. یہ ایک چیز ریڈی میڈ نوٹس ہوتے ہیں. کویسچن کون سا کرنا ہے، ٹرانسلیشن کہاں سے کہاں تک کرنی ہے، ایکسپلینیشن کہاں سے کہاں تک. اردو جیسا سبجیکٹ جو ہے وہ بچے اس کی تشریح یاد کرتے ہیں، اور یہی اردو کے ایک زوال کا بڑا سبب بھی ہے کہ جب آپ کو اردو اپنی قومی زبان جو ہے وہ یاد کرنی پڑ گئی ہے تو آپ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں. years of rote learning. ایک وقت تھا کہ ٹیوشن پڑھنے والے اسکول کے علاوہ ٹیوشن پڑھنے والے بچوں کو نکما سمجھا جاتا تھا، اور ٹیچر جو تھے وہ بچوں کے پاس گائیڈ بک ہونے کے سخت خلاف تھے. یعنی ٹیوشن پڑھنا غلط تھا اور گائیڈ سے پڑھنا غلط تھا. یہ ایک وقت تھا ہمارے ملک میں. اس کے بعد سے گائیڈیں اور ٹیوشن اور اس طرح کی چیزیں شروع ہوئیں، پھر الگ سے اسکولوں سے الگ سے اکیڈمیز کھلنا شروع ہوئیں اور بہت کچھ ہوا. لیکن اس سارے نے اگر ملک کو کچھ دیا ہے تو بہت سارا ضائع بھی کیا ہے. ان میں سے جو ایک چیز ہے کہ تقریباً یہ سارا واقعہ ہوئے میں 2 سے 3 نسلیں گزر چکی ہیں. اب جو موجودہ ٹیچر ہیں وہ اسی طریقے سے، یعنی روٹ لرننگ سے، رٹا وغیرہ لگا کے اس طرح کا پڑھ کے، یعنی انہیں سمجھایا نہیں گیا، بس یاد کروا دیا گیا. تو کوئی پھر بھی اس ٹائم میں بھی ہر دور میں اس طرح کے ٹیچرز ہوتے ہیں کہ وہ سکھانا چاہتے ہیں، لیکن جب 5-6 بندے آسان والا کام کر رہے ہیں اور ایک مشکل والا کرتا جا رہا ہے تو وہ بھی آخرکار حوصلہ ہار جاتا ہے، وہ بھی پھر اسی طرف آہستہ آہستہ ادھر ہی چلا جاتا ہے. تو یہ تقریباً 25-30 سال کا ٹائم لگا. اب نئے ٹیچرز اس طرح کے آگے جنہیں اس کے علاوہ پتہ ہی نہیں ہے کہ روٹ لرننگ کے علاوہ بھی کوئی اور چیز طریقہ ہوتا ہے، کچھ سکھایا جا سکتا ہے، کچھ سمجھایا جا سکتا ہے. ہماری 2 سے 3 نسلیں گزر چکی ہیں جو اب رٹا ہی لگتا جا رہا ہے، اور وہی اسی سے ہی ہمارے آج طرح کا. اور میجورٹی جو ہے ہماری پاپولیشن جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ تک ہی تعلیم ہے، وہاں تک ہی اچھے نمبر آنے چاہیے، وہاں پہ اچھے نمبر لینے والے. اس کے بعد جب یونیورسٹی لیول پہ پہنچتے ہیں تو آپ دیکھ لیں، آپ کویسچنز کر لیں کہ اس لیول پہ بہت اچھا پڑھنے والے یا بہت اچھے نمبر لے کے آنے والے بچوں کو بھی آپ بعد میں دیکھیں یونیورسٹی لیول پہ وہ کیا کر رہے ہیں. چند ہوں گے
یا हो सकता है ज़्यादा ही हो, जो वहाँ पे उसी चीज़ को मेंटेन कर लेते हैं कि जैसे वहाँ से जा रहे हैं वहाँ आगे भी बिल्कुल ठीक पढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी में सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ रोट लर्निंग है, उसके अलावा माहौल का, नए सेटअप का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन रोट लर्निंग जो है वो लॉन्ग रन में क्या क्या नाकामियाँ लेके आती है, थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं आपसे। CSS हमारे मुल्क का प्रीमियर एग्ज़ाम है। ये अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ एग्ज़ाम है। ये इम्तहान कोई पास कर ले और उसके बाद इसे मुकाबले का इम्तहान कहते हैं, और उसके बाद फिर इंटरव्यू का मरहला आता है। इंटरव्यू कोई पास कर जाए तो उसे एक आला ओहदे की गवर्नमेंट जॉब मिलती है। हमारे यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस में बड़े बड़े रैंक्स सारे इसी सेटअप से आते हैं। और इस सेटअप के अंदर ज़्यादा लोग वो कामयाब होते हैं। हम देख सकते हैं, आप भी नोट कीजिएगा, जो MBBS डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ने वाले, कैसा भी सिस्टम हो उसके अंदर वो सीख के आगे बढ़े होते हैं। तो डॉक्टर्स जो हैं वो भी CSS की तरफ चले जाते हैं, और काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जो हमारे इन सीट्स पे बैठ के असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, कुछ तो पुलिस में हैं, इस तरीके से। लेकिन बात वो इस एग्ज़ाम की है, ये एग्ज़ाम आपकी एजुकेशन की क्वालिटी चेक करता है, आपके मार्क्स चेक नहीं करता। ये मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। आप ग्रेजुएट हैं, आपने सादा BA किया हुआ है, BSc की हुई है, कुछ भी किया हुआ है, एक ग्रेजुएशन वाली डिग्री आपके पास है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन हमारे पिछले 6-7 साल के CSS के रिजल्ट्स निकाल के देख लें, रिजल्ट 2 से 2.5% से ऊपर नहीं गया। तो ताज़ा तरीन हमारा रिजल्ट आया CSS 2024 का 25 में रिजल्ट आया पिछले दिनों में। तो उसमें क्या था जी कि 200 में से 5 पास हुए, 100 में से 2.5, 2.5% ये सक्सेस रेट था सिर्फ एग्ज़ाम पास करने वालों का। इसके बाद उनका इंटरव्यू भी होना था, और इंटरव्यू में आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो फेल हो जाते हैं। यानी अगर ये 200 में से 5 स्टूडेंट्स जो हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो पास हो गए हैं, तो 5 में से सिर्फ 1 को जॉब मिलेगी या 2 को मिल जाएगी। तो ये है हमारा इस वक्त का एजुकेशन का मेयार। अगर हम उसको CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि 200 बच्चों में से 1 सक्सेसफुल है और 199 फेलियर्स हैं। तो इतनी ह्यूज फेलियर्स, इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में फेलियर्स, तो किस चीज़ की फेलियर है ये? हमारे एजुकेशन सिस्टम की है, हमारी रोट लर्निंग की है। पढ़ाने वाले तो पढ़ा के डिग्रियाँ दे के आगे भेज देते हैं, लेकिन सीखा उन्होंने क्या है, बच्चों ने सीखा क्या है, और एग्ज़ाम हमारे क्या कुछ टेस्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये सारे के सारी जो है ये पता चल जाता है जाके कि वो जब बच्चे CSS के एग्ज़ाम में बैठते। अगर हम अपने पूरे मुल्क को एक स्कूल समझें, तो उस स्कूल का रिज़ल्ट क्या है जी? क्या आपके पास 1000 स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, उनमें से 1000 में से 25 बच्चे पास हो जाएंगे, 25, और उन 25 में से भी 4 या 5 जो है उन्हें जॉब मिलेगी, वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होंगे। अगर हम जॉब को सक्सेस का क्राइटेरिया माने तो सिर्फ 4 या 5 बच्चे, 1000 में से 4 बच्चे, तो बाकी 996 वो कहाँ जाएंगे?
ان کے لیے کیوں نہیں کچھ بھی. 4-5 کو تو ایک ایکسیپشنل قسم کی زندگی مل گئی. باقی یہ سارے کا سارا ملبہ میں تو پرسنلی روٹ لرننگ پہ ڈال سکتا ہوں. اور بھی ریزنس ہیں، کافی کچھ ہے، لیکن یہ بہت بڑا حصہ ہے جو روٹ لرننگ ڈال رہی ہے. یاد کرو 10ویں تک آپ کے اچھے نمبر آئیں گے، صرف یاد کرتے جاؤ، یاد کر کے سناتے رہو. عادت پڑ جاتی ہے. یہ 10 سال بہت ٹائم ہوتا ہے. ہمارے ہاں روٹ لرننگ نرسری سے، اس سے بھی نیچے جو 2-3 ایسی کلاسز بنا لی ہوئی ہیں جن کا اسکول اونرز کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سے لفظ استعمال کر رہے ہیں، میننگ کیا ہے، وہاں اس کا ایکچوئل کانسیپٹ کیا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. بس پلے گروپ ہے، کنڈر گارٹن ہے، اور اس طرح کے 2-4 لفظ ہیں جو کلاسز بنا رہی ہیں. پہلی کلاس سے پہلے جو 4 سال بچے کو لگاتے ہیں، ذریعے 4 سال یا کچھ کم عرصہ 3 لگا لیں گے، تو وہاں سے ہی وہ بچے کو یاد کروانا شروع کرتے ہیں. انہیں چیزیں دیتے ہی ہیں کہ وہ یاد کریں. ہر چیز یاد کرنے کی وہ پریکٹس شروع کروا دیتے ہیں. بچہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ اس کو جو مرضی سکھانے کی کوشش کریں وہ سیکھتا ہی نہیں، پھر وہ یاد ہی کرے گا. تو یہ یاد کرنے کی پریکٹس 9th 10th تک چلتی ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اکثر وہ اس کو ایف ایس سی یا انٹر اپنا ایگزام ہے اس میں بھی لے جاتے ہیں، وہ بھی پاس ہو جاتا ہے. اس کے بعد گریجویشن آتی ہے. وہ ایک بالکل الگ سا سیمیسٹر سسٹم ہوتا ہے، ایک بالکل الگ سا سیزن ہے. لیکن وہاں پہ بھی وہ یہی ہے کہ وہ ان کی روٹ لرننگ کی پریکٹس ہوتی ہے. جب بھی ان کے ٹرمز ایگزام آتے ہیں تو وہ ان کو یاد ہی کرتے ہیں. یاد کر کے سنا دیا. کچھ ہوتا ہے ایسے کہ کافی ساری چیزیں میں خود سیمیسٹر سسٹم سے پڑھا تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ اس میں آپ کتنا سیکھ سکتے ہیں اگر آپ ٹھیک سے پڑھیں. لیکن بات وہی ہے کہ ہم آپ کے پاس بچے ہی وہ والے آ رہے ہیں کہ جنہوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اب یاد کیا کرنا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ مٹیریل ڈھونڈتے رہتے ہیں اور نوٹس کاپی کرواتے ہیں، بکس کاپی کرواتے ہیں، کویسچن بناتے ہیں خود اور پھر یاد کرتے رہتے ہیں. اس طرح سے ہوتا ہے. سی ایس ایس کے علاوہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز کے لیے ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتے ہیں. ان ایڈمیشن ٹیسٹ میں بھی ہمارے رزلٹس پور آ رہے ہیں. اس کی بھی یہی ایک بڑی وجہ ہے روٹ لرننگ. روٹ لرننگ سے بچے چھوٹے لیول پہ، انٹرمیڈیٹ لیول پہ نمبر تو لے لیتے ہیں، مارکس ان کا اسکور اچھا ہو جاتا ہے، لیکن جب ٹیسٹ آتے ہیں تو وہاں پہ کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جن کی روٹ لرننگ نہیں، آسان نہیں ہے، روٹ لرننگ کی نہیں جا سکتی. تو وہ سبجیکٹس جو ہیں وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں. تو ایم ڈی کیٹ اور ای کیٹ یہ ایم بی بی ایس میڈیسن کے لیے ایڈمیشن ٹیسٹ ہے اور یہ انجینئرنگ کے لیے ایڈمیشن ٹیسٹ ہے. یہ دونوں ٹیسٹ کافی چیزیں چیک کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی کہ وہ کس طرح کا، کس لیول کا پڑھے ہوئے ہیں، کون سا سبجیکٹ کس طرح کا پڑھا ہوا ہے. ہر ایک میں سے وہ اس طریقے کے کویسچنس پوچھتے ہیں کہ اگر بچہ ویل پریپیئرڈ نہیں ہو، اس نے صحیح سے سیکھا نہ ہو تو وہ بہت لو سکور کرتا ہے اور پھر ایڈمیشن وغیرہ نہیں ہو پاتے. تو ان ایڈمیشن ٹیسٹ کے بھی ریزلٹس جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا روٹ لرننگ کا جو ایجوکیشن ہے وہ کتنی فیوٹائل ہے، کتنی فضول ہو گئی ہے کہ بچے یہ ٹیسٹ نہیں پاس کر پاتے. ایسے بچے جو 1000 سے 1100 سے بھی اوپر نمبر لے جاتے ہیں، یعنی تقریباً 91%، 92%، 93% نمبر انہوں نے لے لیے ہوتے ہیں بورڈ ایگزامز میں، لیکن جب ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پہ وہ 50% سے اوپر نہیں جاتے، 60% کے قریب مارکس سکور کرتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا ڈفرینس کیوں ہے؟ کورس ایک ہی ہے. ایم ڈی کیٹ اور ای کیٹ کے لیے بھی وہی کورس ہے جو انٹرمیڈیٹ کے لیے. تو اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ کیونکہ دونوں قسم کے ایگزامز جو ہیں، بورڈ ایگزامز جو ہیں وہ صرف آپ کی روٹ لرننگ چیک کرتے ہیں کہ آپ نے روٹ لرننگ کتنی اچھی کی ہوئی ہے. جو اچھا کیا ہوا اچھے نمبر آ جائیں گے. اور ایم ڈی کیٹ اور ای کیٹ یہ
चेक ही नहीं करते कि इसकी रोट लर्निंग है या नहीं है। तो वो ये देखते हैं कि बच्चे ने पूरे कोर्स में से कितना पढ़ा, कैसा पढ़ा है। क्वेश्चंस को अगर किसी दूसरे तरीके से पूछ लें तो उसे समझ आ जाएगा या नहीं आएगा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। एमडी कैट और ई कैट में काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स होते हैं, और इसमें एक मेन रीज़न है ये दो सब्जेक्ट्स, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स। एमडी कैट वालों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिज़िक्स है, क्योंकि मैथमेटिक्स वो पढ़ते नहीं है, तो फिज़िक्स उनके लिए सबसे बड़ा मसला होता है। और फिज़िक्स के जितने भी मार्क्स हैं, अगर वो काफ़ी लो हो जाते हैं तो उनका मेरिट ख़राब कर देते हैं। फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है। और ई कैट के लिए ये दोनों ही है, लेकिन उन्होंने 2 साल, दोनों साल फिज़िक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ी होती हैं, तो काफ़ी हद तक, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ये याद नहीं हो सकता। हालांकि ऐसे ऐसे मौजज़े होते हुए देखे हैं कि स्टूडेंट्स मैथ के क्वेश्चंस याद करके आते थे, और वो एग्जामिनर से पूछ रहे होते कि ये फलां मश्क का फलां सवाल है, तो वो बता देता कि हाँ वही है, तो फिर वो उसको ऐसे वैसे प्रिंट कर दिया। अगर उन्हें कह दिया कि नहीं ये वो नहीं है, तो वो बिल्कुल क्लूलेस हो जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। एनी हाउ, ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं ये लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, कि कौन सी चीज़ किस तरह से होती है, किस तरह से होनी चाहिए। लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, और सबसे ज़्यादा फेलियर जो है कॉज करने वाले भी ये दोनों सब्जेक्ट्स ही हैं। अब तो उर्दू भी शामिल हो गया साथ में, इंग्लिश भी हो गया, क्योंकि पहले भी, और मेरे चैनल के मेन जो फोकस है वो लैंग्वेज के ऊपर है। लैंग्वेज जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसने किताब से या टीचर के मुंह से अल्फाज निकाल के, जो तालीम है, जो नॉलेज है, वो निकाल के आपके दिमाग में लगाना है, आप तक पहुंचाना है, आपके कानों तक पहुंचाना है, आपकी आंखों तक पहुंचाना है। वो कौन सी चीज़ है? लैंग्वेज। और अगर आपकी लैंग्वेज ही ठीक नहीं है, आप लैंग्वेज सुन के समझ नहीं पाते, या आपकी ट्रेनिंग इस तरह से कर दी गई है कि आपने समझना ही नहीं है, आप बस याद करना है, सुनना है और उसको मेमोराइज करना है। लेकिन लॉजिक बेस्ड जो सब्जेक्ट्स होते हैं इन्हें मेमोराइज नहीं किया जा सकता, इन्हें सीखना पड़ता है। ये दो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इन्हें याद करने की बेवकूफ़ी करते हैं तो वाकई में बेवकूफ़ है। अल्फाज की भी मादरत चाहता हूँ, लेकिन ये हकीकत है। लैंग्वेज एंड लर्निंग, ज़ुबान और सीखना। सीखना यानी तालीम, इल्म हासिल करना, और लैंग्वेज, इन दोनों का क्या ताल्लुक है? लैंग्वेज वो टूल है जिसकी वजह से कोई भी बात हम तक पहुंचती है, चाहे कोई बोल के बता रहा है, चाहे कोई किसी ने लिख के दे दिया, हम पढ़ रहे हैं उसको। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ नेसेसरी हैं। कोई भी एक चीज़, अब लैंग्वेज ख़त्म कर दें, लर्निंग ख़त्म हो जाएगी। लर्निंग इंसान की ख़त्म ही नहीं होती, सारी उम्र ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। तो लैंग्वेज एक टूल है लर्निंग के लिए। तो लैंग्वेज कम्युनिकेट, बातचीत करने के लिए, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और उनसे सुनने के लिए और सीखने के लिए एक टूल है, एक तरीका है, एक ज़रिया है। If language and communication is poor, learning will be poorer. कि अगर आपकी कम्युनिकेशन, आप अपनी बात बोल कर बता नहीं सकते, आप सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, आप सीख नहीं पाएंगे। आपकी लैंग्वेज पुअर है, आप किसी ज़ुबान का गलत किसी किस्म का इस्तेमाल करते हैं, या उसकी समझ ही नहीं आती है आपको।
لفظ بول لیتے ہیں، جیسے ہمارے لوگوں کا یہ ہے کہ انگلش ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن انڈرسٹینڈنگ اس کی اتنی نہیں ہے جتنی ہم کسی اور زبان کی اردو کی کر سکتے ہیں، یا آپ ہماری کوئی لوکل لینگویج ہو، سندھی ہے، بلوچی ہے، سرائکی ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، تو کوئی بھی زبان ہو سکتی ہے. تو زبانوں کی ایفیشنسی جو ہے لیول ہر انسان کا الگ الگ ہوتا ہے، لیکن بالکل پور لینگویج جو ہے وہ اسی صورت میں ہوتی ہے کہ اس کو پہلے 2 سٹیپس کے علاوہ سیکھا ہی نہ جائے. یعنی لینگویج کے 4 سٹیپس ہیں، 4 اس کی سکلز ہیں: لسننگ، اسپیکنگ. یہ قدرتی ہیں، یہ نیچر نے انسان کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہوئی ہے. پیدا ہوا تو سننا شروع کر دے گا اور پھر اس سنے ہوئے کو آہستہ آہستہ کاپی کر کے وہ بولنا شروع کرتا ہے. پھر 4-5 سال کا ہو جائے، نیچرل عمر اتنی ہے، 4 سال تک انسان جو ہے وہ بولنا سیکھتا ہے. مختلف طریقے سے مختلف سٹیپس ہیں اس کے. 4 سال تک بولنا سیکھتا ہے، اس کے بعد سے پھر اسے پڑھایا جانا چاہیے. تو بہت سارے اسکول آف تھاٹ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھانا جو ہے وہ 6-7 سال کی عمر سے شروع کرنا چاہیے. تو یہ ایک الگ ڈیبیٹ والی بات ہے کہ کس عمر میں پڑھنا چاہیے. اسلام ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ 7 سال کی عمر سے پڑھانا شروع کریں. تو اگر اسلام کی بات مانیں تو ہمارے تو اسکول خالی ہو جائے، 3 سال کا بچہ اسکول میں داخل کر رہے ہیں. بہرحال لینگویج اور کمیونیکیشن اگر آپ کی خراب ہے تو لرننگ جو ہے وہ اس سے بھی خراب ہوگی. اور یہ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ اسٹوڈنٹس کو انگلش لینگویج پڑھانے کے چکر میں کہ انگلش پڑھ لیں، اور انگلش جو کہ ماحول میں موجود ہی نہیں ہے. لینگویج جو ہے وہ ماحول کا ایک پراپر حصہ ہے جس میں انسان گرو کرتا ہے. اس میں جو لینگویج موجود ہوگی وہ سیکھ جائے گا. پنجابی موجود ہوگی وہ پنجابی سیکھ جائے گا، اردو موجود ہے وہ اردو سیکھ جائے گا، انگلش ہے، فرینچ ہے، کوئی زبان ہے، وہ ماحول سے سیکھتا ہے. اور اگر ماحول کے اندر انگلش ہی موجود نہیں ہے، صرف اسکول میں جا کے کتاب کھول کے ادھر سے 2-4 لفظ یا 2-4 صفحے پڑھ کے اس نے گھر آ جانا ہے، تو یہ اس کا ماحول نہیں ہے، یہ انگلش پور ہو جائے گی. یہی ہم حال اردو کا کر دیا ہم لوگوں نے. اردو کی ریڈنگ ختم کر دی ہے بچوں کے اندر، وہ ریڈنگ ہی نہیں کر پاتے، تو سمجھنا انہوں نے خواہ ہے. پھر ٹوٹی پھوٹی جو بھی اردو ہم ماحول میں سنتے ہیں اس میں سے زیادہ تر ہندی ہے. انڈین میڈیا کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہے کہ بہت سارے لفظوں کی جو پروننسیشن ہے وہی غلط کر دی ہے ہم لوگوں نے. خے اور کھے کا فرق نہیں ہے، غین اور گاف کا فرق نہیں ہے، جیم اور زال زے یا زواد کی آواز جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ لینگویج کو خراب کرتی ہیں. لینگویج سے آپ کی کمیونیکیشن خراب ہوتی ہے، کمیونیکیشن خراب ہو جائے تو لرننگ جو ہے وہ خراب تر ہو جائے گی. تو سمپل سا کوشچن ہے، پاکستانیوں کے لیے کون سی لینگویج بہتر ہے؟ اردو، انگلش؟ انگلش کو اسٹیٹس سمبل بنا لیا. اس کی وجہ وہی جو سی ایس ایس بیسڈ ہماری جو حکومتی مشینری ہے انگلش کو استعمال کرتے ہیں. اور اگر آپ انگلش کی کچھ نو ہاؤ رکھتے ہیں تو ہمارے جو اسٹیٹ لیول کے نوٹیفکیشنز نکلتے ہیں نا، ان کی انگلش میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اس حد تک ہمارا نظام جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، لیکن انگلش کی جان پھر بھی نہیں چھوڑ رہے، غلط لکھتے جا رہے ہیں چھوڑنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غلط انگلش میں سے تو چلیں وہ 90% تک ٹھیک ہوگی، کچھ 2-4 لفظ غلط ہوں گے، لیکن وہ لوگ اردو لکھ ہی نہیں سکتے. اردو سے اتنے نابلد ہو چکے ہیں، اس کے باوجود اردو بہترین طریقہ ہے پڑھانے کے لیے. اور جو میرا سبجیکٹ ہے، میری کوشش ہے کہ میں ٹرانسلیٹ کروں.
تو ٹرانسلیٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم وہ ٹرانسلیشن کا ایک کویسچن جو ہے اس کو رٹا لگا لیں یا اس کے آنسر بس ہمارا کلیئر ہو جائے. میرا ٹرانسلیشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پڑھ کر سمجھنا سیکھ لیں. ہر چیز ٹرانسلیشن ہر وقت نہیں ہوگی، لیکن جو ہمارے برین کو ان دونوں زبانوں میں سے بہتر سمجھ آئے گی وہ اردو ہے، انگلش کبھی بھی نہیں ہے. ان چند خاندانوں کے لیے ہو سکتی ہے کہ جنہیں انگلش والا ماحول ملتا ہے، انگلش والی ہائی کوالٹی کے اسکولز ملتے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن ہماری جو 95% یا 98% لوگ ہیں جو اس طرح کے اسکولوں میں جا ہی نہیں سکتے، تو وہ بیسیکلی اردو سے انسپائر ہو سکتے ہیں. ان کی بہتری کے لیے اردو بہت ضروری ہے. تو میرا فوکس جو ہے وہ کہ ہم اردو اپنی زبان میں سیکھیں. تو میرے ویڈیوز آپ میرے چینل کو جانتے ہیں، یہ ایک ٹول ہے. ٹرانسلیشن تو کر رہا ہوں میں، لیکن ٹرانسلیشن کے پیچھے یہ سکھانے کا مقصد ہے کہ آپ نے اس بات کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے، سمجھنا کیا ہے. اس سے ترجمہ تو ہو گیا، بات پھر بھی کیا کی ہوئی ہے، انٹرپریٹیشن کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے. یعنی آپ انگلش ہی سیدھی سیدھی پڑھیں، آپ کی اتنی اچھی پریکٹس ہو جائے، آپ انگلش پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ اس نے بات کیا کی ہوئی ہے. اگر وہ آپ کو بات اردو میں یا اپنی لوکل لینگویج میں بتانی بھی پڑ جائے تو آپ بتا سکیں. میں تو کلاس میں بچوں سے ٹرانسلیشن جو تھی انگلش سے پنجابی میں کرواتا رہا ہوں کہ انگلش پڑھو اور پنجابی میں ترجمہ کرو. تو ایک طرح کی فن ایکٹیویٹی بھی تھی اور بڑی اچھی لرننگ بھی تھی، اور انٹرپریٹیشن بھی ہو جاتی ہے، سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ بات کیا کی ہوئی ہے. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف انگلش ہی پڑھ رہے ہیں، آپ فزکس پڑھ رہے ہیں، انگلش میں لکھی ہوئی ہے. تو اگر آپ انٹرپریٹ نہیں کر پاتے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ بات کیا کی گئی ہے، کون سا لا کس طریقے سے ڈسکرائب کیا گیا. یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. میری ویڈیوز کا مین مقصد یہ ہے کہ انگلش کا ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے، اور اسی وجہ سے میں پورا بھرپور فوکس کرتا ہوں کہ انگلش کے سینٹینس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے اور اس کے ترجمہ ہم یا اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کر سکتے ہیں. شروع کی ویڈیوز کے اندر میں نیچے اردو ترجمہ نہیں لکھتا تھا، اب بھی وہ لکھا ہوتا ہے تو لیکن میں زیادہ شور ہوتا ہوں کہ وہ جو نیچے لکھا ہوا ترجمہ ہے وہ میرے اس ترجمے سے کے برابر یا اس سے کمزور ہی ہوگا جو میں بول رہا ہوتا ہوں. سینٹینس کی ٹرانسلیشن کے وقت جو میں ترجمہ جو ٹرانسلیشن بول رہا ہوتا ہوں وہ بہتر ہوتی ہے نیچے لکھے ہوئے سے. اور ایک دو دوستوں نے اس چیز کے اوپر کمنٹ بھی کیا کہ آپ کا جو ٹرانسلیشن ہے جو آپ بول رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے. تو وجہ یہ ہے کہ جو لرنرز ہیں وہ نوٹس بیسڈ ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا کیا مل گیا. وہ میری بات شاید سننے کی کوشش نہیں کر رہے، جو سننے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ بہت اچھا سیکھیں گے. ویڈیو کے آخر میں کچھ کمنٹس جو سجیشنز ہیں ان کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. تو ایک کمنٹ جو کافی دفعہ آ چکا ہے، 1 لیکچر ویڈیو پر ڈے، کہ ایک دن میں ایک لیکچر روزانہ دے دیا کرو. میرا کنٹینٹ تھوڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اس کی کوشش کرتا ہوں ایک کنٹینٹ جو کریٹ کرتا ہوں اس کے اوپر مجھے کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. میری دوسری مصروفیات بھی ہیں، ان میں سے ٹائم نکال کے میں یہ کام کر رہا ہوں. تو اس میں ایک دن میں ایک لمبا لیکچر جو ہے وہ تیار کرنا میرے لیے روزانہ کے حساب سے ممکن نہیں ہے. کسی دن فراغت ہوتی ہے، کسی دن نہیں ہوتی. تو ان سب ٹیچرز یا اسٹوڈنٹس کے لیے میں سوری کہتا ہوں کہ جی یہ چیز جو ہے وہ
فی الحال میں نہیں کر پاؤں گا. میں تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ کرتا جا رہا ہوں. ڈیلی میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ میں آپ لوگوں کے لیے بنا لوں، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ میں اس کی کچھ پیس بڑھا لوں، کچھ کنٹینٹ زیادہ کر لوں. زیادہ کنٹینٹ کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے. اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں کہ میں اپنی ویڈیو کے اوپر، اپنی ٹرانسلیشن کے اوپر اس طریقے سے محنت کرتا ہوں کہ ایک ایک لفظ آپ کے لیے واضح ہو جائے. آخر پہ لکھا ہوا ترجمہ جو ہے وہ میرا نہیں ہوتا، میں اس کو صرف آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے لکھ دیتا ہوں کہ اس کا یہ تقریباً بنتا ہے، ایگزیکٹ نہیں ہوتا وہ. تو یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے. میں نہیں کر پاؤں گا، ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ میں اس کو تھوڑا سا اضافہ کر لوں، لیکن فی الوقت نہیں ہو رہا. سیکنڈ ہے جی، ایک دو دوستوں نے مجھے یہ میسج کیا کہ جی ہمیں وہ آپ کو کتاب دے دیں، ہم ان نوٹس کو خریدنا چاہتے ہیں. تو مجھے تو شروع میں سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کون سے نوٹس کی بات کر رہے ہیں. یا مجھے شاید یہ لگا کہ جب یہ میں سارے کا سارا ٹرانسلیشن ایک بک کا کمپلیٹ کر لوں گا تو اس وقت میں ان سب کو اکٹھا کر کے کوئی نوٹس کی شکل دے دوں، تو شاید یہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نوٹس پرووائڈ کروں. لیکن پھر ایک دو اور کمنٹس اس طرح کے بھی آئے کہ جس میں انہوں نے کلیئرلی لکھ دیا ہے جی کہ جس نوٹس سے، جس کتاب سے آپ یہ ہمارے ویڈیو بنا کے دے رہے ہیں، اب وہ کتاب ہی ہمیں دے دیں. یعنی the books notes I copy from، کہ آپ کون سے نوٹس اور کون سی کتاب استعمال کر رہے ہیں اس کو ہمیں دے دیں. اس چیز کے اوپر میں بہت کنفیوزڈ رہا، اور صرف ایک اس چیز کے کلیریفیکیشن کے لیے میں نے ساری ویڈیو بنائی ہے کہ میرے پاس کوئی نوٹس نہیں ہے. میں اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے دماغ سے سارے کا سارا خود جنریٹ کرتا ہوں. میرے پاس کوئی نوٹس نہیں ہے. دیر از نان، کوئی نوٹس نہیں ہے میرے پاس. اور نوٹس اگر میں آپ کو پرووائڈ کرنا چاہوں تو جس چیز کی میں خود مخالفت کر رہا ہوں وہ میں نہیں کروں گا. ہاں، ایک دو دوستوں نے مجھ سے یہ کہا ہوا ہے، ان کو اسپیسیفکلی میں کچھ کر کے دے دوں تو وہ ایک الگ چیز ہے. یہ نہیں ہے وائڈلی اویلیبل کتابوں کی طرح سے اس طرح کے نوٹس نہیں بناؤں گا، نہ میں بناتا ہوں. تو میں کسی قسم کے نوٹس سے یہ کاپی نہیں کرتا. میں جانتا ہوں کہ بہت سارے یوٹیوب چینلز ہیں جو کیمرہ کی سامنے کتاب رکھتے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے کوئی گائیڈ کو خلاصہ رکھا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے سارا پڑھ کے ریکارڈ کر دیتے ہیں. میں جانتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کرتا. آپ میری کسی بھی ویڈیو سے مجھے یہ بتا دیں کہ کسی سے بھی اگر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ میری توجہ ویڈیو کے اوپر نہیں ہے، میں کہیں اور سے پڑھ رہا ہوں، تو آپ مجھے اعتراض کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. میں کسی نوٹ سے کوئی کاپی نہیں کرتا. میں ہر چیز ایک ایک لفظ یہاں پہ خود ٹائپ کرتا ہوں، بناتا ہوں خود، پھر آپ کے لیے پیش کرتا ہوں. میری ساری کوشش کا مقصد یہ ہے، آپ میری اسے ریکویسٹ سمجھ لیں. رٹا لگانا، یاد کرنا ہماری سسٹم کی مجبوری ہے. نمبر نہیں آئیں گے ورنہ آپ کے، لیکن اس سے پہلے سیکھ لیں. میرا کافی عرصے کا میری یہ ایک پریکٹس رہی ہے کہ میں نے تقریباً انگلش 16 18 20 سال پڑھائی اور انٹرمیڈیٹ کو پڑھائی. انٹرمیڈیٹ کی 4 کتابیں تھیں، اب نئی بدل کے پتہ نہیں کتنی آتی ہیں. اور یہ کتابوں کا بھی ابھی بھی کوئی پتہ نہیں کہ میں جس سے مٹیریل تیار کر رہا ہوں، میں جس سے ویڈیوز تیار کر رہا ہوں، وہ ایکچوئل کتاب ہے ابھی یا نہیں. مجھے کچھ دوست سجیسٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، میں اس کو شروع کر دیتا ہوں.
تو 9th کلاس کا میرا ایکسپیرینس ایسا رہا کہ میں نے 4 کتابیں شروع کی تھی، اور جو فائنل آئی تو وہ بورڈ کی ویب سائٹ پہ آئی تھی، تو مجھے پھر پتہ چلا تھا کہ یہ فائنل ہے۔ اسی طرح سے یہ فرسٹ ایئر کا بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں، لیٹ سے لیٹ ہوتا جا رہا ہے، کتاب پراپر نہیں ابھی بھی کوئی بھی شو ہوئی۔ تو ایک دو جو ورژنز ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں، جو مجھے کسی طرح سے ریسیو ہوئے، ان میں سے بھی میں نے ایک کتاب کو پوری کو ایک دفعہ سرسری دیکھا، تو مجھے وہ لگا کہ یہ پاسبل ہے کہ یہ ٹیکسٹ بک ہو، لیکن ہمارے ہاں کچھ بھی ٹیکسٹ بک میں آ سکتا ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں بھی مکمل طور پہ یقین سے بات نہیں کرتا۔ اینی ہاؤ میں نے کچھ مٹیریل لینا ہوتا ہے کہ اس کو میں ٹرانسلیٹ کر دوں، اور ایسا کچھ مٹیریل لوں جو زیادہ لوگوں کے کام آئے۔ ایک وقت میں ایک کلاس فرسٹ ایئر میں ہے، اگلے سال دوسری آ جائے گی، تیسری آ جائے گی، چلتا جائے گا کام اگلے کے لیے۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ چیز بناؤں جو ٹھیک ہے، جو بہتر ہے۔ غلطیاں پھر بھی ہو جاتی ہیں، اگر کہیں پہ کوئی غلطی مل جایا کرے تو وہ کمنٹس وغیرہ میں مجھے بتا دیا کرے۔ کچھ چیزوں کی درستی کی گنجائش ہوتی ہے، انسان ہوں، غلطیاں مجھ سے ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ یاد کرنے سے پہلے چیز کو سیکھ ضرور لیں۔ میں ان 4 کتابوں میں سے آپ کو شاید اندازہ ہو، پتہ ہو، جو ٹیچرز ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ انٹرمیڈیٹ کی 4 انگلش کی کتابوں میں سے صرف ایک میں سے ٹرانسلیشن کا کویسچن آتا تھا، لیکن میں نے جتنی دیر بھی پڑھایا میں نے 4 کتابیں پڑھائی ہیں، پورا ٹیکسٹ پڑھایا، ناول کا بھی، بک 2 بھی، بک 3 بھی، بک 1 بھی، مکمل ٹیکسٹ پڑھایا میں نے جتنی دیر بھی پڑھایا۔ اور اس کا مجھے یہ بچوں کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ بعد میں ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی کویسچن ہوتے تھے وہ انہیں یاد کرنے سمجھنے آسان ہو جاتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ واقعی میں فلاں جگہ پہ فلاں لیسن کے اندر کیا بات ہوئی تھی۔ اور کئی دفعہ تو ایسے بھی ہوا ہے کہ اس طرح کی کویسچن پیپر میں آ گئے کہ جو روٹین میں نہیں تھے، تو بچوں نے وہ بھی اٹیمپٹ کر لی۔ یہ آپ کی لرننگ ہے، آپ جتنا زیادہ اس کو کر لیں گے، یہ ایک بیسک سورس ہے آپ کی لینگویج کی انٹیک لینے کے لیے، آپ کی لینگویج کی ان پٹ بہتر کرنے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سارا کچھ جو آپ لوگوں نے کمنٹس کیے ان کے لیے شکریہ، لیکن جو میں کر سکتا ہوں میں نے بتا دیا، اور جو میں نے کلیریفائی کرنا تھا وہ بھی میں نے کر دیا۔ آپ لوگ سیکھیں، سیکھ کر یاد کر لیں، یہ بہتر رہے گا۔